خون کھولتا ہی نہیں تو تم بے غیرت ہو، تم سے کوئی کام ہوگا، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو اگر کہیں اس کے منہ سے کوئی دکھی دل سے کوئی جملہ ایسا ایک لہجے کے لیے اسے ٹالا نہ جائے گا. اور اس پورے عالم کی بھی ایک موت ہے. اب یہ پس منظر جو ہے، یہ فرق و تفاوت، اس کو ذہن میں رکھیے. اب آیت پڑھیے. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، اور وہ لوگ جب ان پر کوئی تعدی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، زیادتی ہوتی ہے، وہ بدلہ لیتے ہیں. بتائیے الفاظ کا ذرا انداز دیکھیے، تیکھا انداز جو یہاں رخ ہے کلام کا، اس کو سمجھیے. بجائے اس کے وہ معاف کر دیتے ہیں، وہ تو بہت شفیق ہوتے ہیں، وہ تو بہت رحم دل ہوتے ہیں. اچھی باتیں تو یہ ہے نا بظاہر، وہ کسی سے انتقام نہیں لیتے، وہ کسی کے ساتھ جو ہے معاملہ وہ عفو درگزر کے سوا کوئی نہیں. عفو درگزر کے علاوہ بھی ایک معاملہ ہے جو کرنا پڑتا ہے. والذین اذا اصابہم البغی ہم ینتصرون، جیسے کہ میں عرض کر چکا ہوں، جس میں حمیت نہیں وہ کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. لہذا غصہ آنا چاہیے، خون کھولنا چاہیے. یہ دوسری بات ہے کہ اس اقامت دین کی جد و جہد کے مرحلے کے اعتبار سے ابھی اگر ہاتھ رکے ہوئے ہیں تو ہاتھ روکے رکھو. یہ نہیں کہ خون کھولے نہیں، خون کھولے، لیکن پارٹی ڈسپلن ہے جس کی وجہ سے ہاتھ بندھا ہوا ہے. محمد کا حکم ہے، ہاتھ بندھا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ اللہ کا حکم تو قرآن میں بعد میں نازل ہوا ہے. یہ نوٹ کیجئے گا، میں نے جان بوجھ کر کہا ہے. سورہ نساء میں وہ الفاظ آئے ہیں کفو ایدیکم. سورہ نساء تو مدنی ہے. یہاں 12 برس تک یہ حضور کا حکم تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ مسلمانوں ٹیک آل دی پرسیکیوشن لیکن نو ریٹیلیشن. جو بھی تشدد آئے جھیلو، اسٹینڈ فاسٹ، ڈٹے رہو، لیکن جوابی کارروائی نہیں ہوگی. یہ ہے وہ کہ خون کھولے لیکن قابو میں رکھو. اتنا نہ کھولے کہ تم بے قابو ہو جاؤ. اگر بے قابو ہو جاؤ گے تو پھر تو کوئی کام ہوگا نہیں. خون کھولتا ہی نہیں تو تم بے غیرت ہو، تم سے کوئی کام ہوگا ہی نہیں. خون کھولے لیکن قابو میں رہے. یہ جس طریقے سے والذین اذا ما غضبوا هم یغفرون آیا تھا، اسی طرح آ رہا ہے والذین اذا اصابہم البغی هم ینتصرون وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها. اور جان لو قانون یہ ہے. اب چونکہ اقامت دین کی بات ہو رہی ہے، نظام دین کی بات تو قانون کے لیول کی ہوگی. شریعت کا قانون یہی ہے کہ برائی کی سزا، برائی کا بدلہ، اتنی ہی برائی ویسی ہی برائی. اس میں دونوں باتیں آ گئیں. ایک تو یہ کہ بدلہ لینا کوئی بری بات نہیں ہے. نمبر 2، بدلے میں حد سے تجاوز نہیں ہونا چاہیے. اتنی ہی جتنی زیادتی تم پر کی گئی اتنی زیادتی تم کرنے کے روادار ہو، اس سے زائد نہیں. جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ. ہاں جو معاف کر دے اور اصلاح کرے اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہوگا. دیکھیے پھر وہی بات آ گئی، انڈیویجول لیول پر نفی نہیں کی گئی. آپ انتقام پر قادر ہوں اور پھر معاف کر دیں تو آپ کے اپنے اندر ایک روحانی طرف وہ پیدا ہو جائے گا. ذاتی لیول پر اجر و ثواب آپ کا معین ہو جائے گا. اگرچہ اقامت دین کی جد و جہد کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہی چیز نہ رہ جائے، سب کے سب بھکشو نہ بن جائے، سب کے سب جو ہے بدھ مت کے بھکشو، کوئی انہیں مارے کچھ کرے انہیں تو ہاتھ اٹھانا ہی نہیں. یہ کام دنیا میں کوئی نہیں ہو پائے گا. معلوم ہو کہ یہ بدلہ بھی لیتے ہیں، معاف بھی کر دیتے ہیں، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے، دھوکہ نہیں کھانا چاہیے. ہو سکتا ہے کہ یہ معاف نہ کریں بلکہ بدلہ لیں. ایک عجیب بیلنس اس کیفیت کے اندر درکار ہے، تبھی یہ بات صحیح رخ پر آگے بڑھ سکے گی. فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا یحب الظالمین. اللہ تعالی ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل. اور جو شخص اس کے بعد کہ اس پر ظلم ہوا ہو، تعدی ہوئی ہو، زیادتی کی گئی ہو، اگر انتقام لیتا ہے تو اس پر کوئی راستہ نہیں ہے ملامت کا. اس کو یہ کہنا کہ تم نے برا کام کیا، یہ ہرگز جائز نہیں. ٹھیک ہے ایک اعلیٰ سطح کی بات ہے کہ معاف کر دیں آپ، ٹھیک ہے آپ کریں گے تو آپ کی مرضی ہے، اس کا اجر و ثواب آپ کو مل جائے گا، اس کے لیے جو روحانی ترفع ہوگا وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا. لیکن معاشرے میں یہ بات کہ اگر کسی نے بدلہ لیا ہے تو اسے آپ گھٹیا سمجھے، یہ در حقیقت دین کے اس دوسرے پہلو کی نفی ہو جائے گی. آپ گھٹیا نہ سمجھیے، بدلہ لینے والے کے لیے حق اس کا موجود ہے. وَمَنِ انتصر بعد ظلمہ فاولئک ما علیہم من سبیل. جو مظلوم اگر وہ کوئی بدلہ لے رہا ہے تو اسے گھٹیا کام نہیں کہا جائے گا، اسے کوئی ملامت نہیں کی جائے گی. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے کوئی گھٹیا کام کیا ہے، برا کام کیا ہے. کوئی ملامت کا، کوئی مذمت کا راستہ اس پر نہیں ہے. دیکھیے یہی بات جو ہے قرآن مجید میں مختلف مواقع پر اسی پیرائے میں آئی ہے کہ یہ توازن قائم رکھنا جو ہے وہ ہے دین کی اصل، جو اس کا حسن اور خوبی جو ہے وہ توازن کے اندر ہے. یہ توازن جب ختم ہو جاتا ہے، اقیم الوزن بالقسط
اس پورے توازن کو پورے عدل اور اعتدال کے ساتھ برقرار رکھنا، یہ ہے دین کا، جس سے کہ اصل حسن نکھر کر سامنے آتا ہے۔ وَلَمَنِ انتصر، اسی لیے دیکھیے وہ فرمایا گیا لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم۔ کس قدر عملی بات ہے، اللہ تعالیٰ کو بری بات کا بلند آواز سے کہنا پسند نہیں ہے، برائی کا چرچا، بری بات کا کہنا، لیکن جس پر ظلم ہوا ہو، اگر کہیں اس کے منہ سے کوئی دکھی دل سے کوئی جملہ ایسا نکل جائے، دکھی دل سے اگر کوئی ایسی بات کہ جو معیاری نہ ہو اگر نکل گئی ہے تو اللہ معاف فرما دے گا، اس لیے کہ اس کا دل دکھا ہوا ہے، اس پر ظلم ہوا ہے۔ لا يحب اللہ الجہر، یہ 6 پارے کی پہلی آیت ہے، یہ تو بہت آسانی سے حوالہ یاد رہے گا۔ لا يحب اللہ الجہر بالسوء الا من ظلم، اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے کہ بری بات جو ہے وہ بلند آوازی سے کہی جائے، اس کا چرچا ہو، لیکن اگر کسی پر ظلم ہوا ہے اور دکھی ہوئی جو اس کی ایک نفسیاتی کیفیت ہے، دکھے دل سے اگر کوئی بری بات نکل گئی ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں وہ قابل معافی ہے۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَٰئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ إِنَّمَا السَّبِيلُ عَلَى الَّذِينَ يَظْلِمُونَ النَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ اصل میں تو ساری ملامت اور لعنت اور مذمت جو ہے وہ کن کے لیے ہونی چاہیے؟ ان کے لیے نہیں کہ جنہوں نے حالت مظلومی میں کوئی بدلہ لے لیا، بلکہ ان کے لیے کہ جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں سرکشی اختیار کرتے ہیں بغیر حق کے، جنہوں نے اپنی حکومتیں قائم کی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنی چودراہٹیں قائم کی ہوئی ہیں، جنہوں نے اپنے نظام بنائے ہوئے ہیں۔ یہ بغاوت فی الارض کیا ہے؟ دیکھیے میں کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں، بعض اصطلاحات جو ہیں وہ ہماری نگاہوں کے سامنے پردے کا سبب بن گئی ہیں، ان کا بھاری بھرکم جو ہے پہلو وہ اصل حقیقت کو چھپا لے جاتا ہے۔ یبغون فی الارض کسے کہتے ہیں؟ یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں اللہ کے قانون کے سوا جو اپنا قانون چلوائے گا وہ باغی ہے، بات سیدھی سیدھی، کسے باشد، چاہے اس کا نام کچھ بھی ہو، چاہے وہ 100% مسلمانوں کی قوم ہو، لیکن اگر وہ اللہ کی شریعت کو نافذ نہیں کر رہے، اپنے من سے بنایا ہوا کوئی قانون نافذ کر رہے ہیں تو وہی باغی ہیں۔ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، ہے کہ نہیں؟ جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی کافر، وہی فاسق، وہی ظالم، اور ظالم کا لفظ قرآن میں بالعموم آتا ہے مشرک کے لیے۔ شرک اور کسے کہتے ہیں؟ توحید یہ ہے کہ ان الحکم الا للہ، حاکمیت صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس توحید کے اندر ہی تو لقب لگائی گئی، اگر کوئی اور حاکمیت کا مدعی بن گیا، چاہے وہ عوام ہو، چاہے وہ کوئی قبیلہ ہو، چاہے وہ کوئی قوم ہو، چاہے وہ کوئی فرد ہو، اس میں اس سے کوئی نوعیت کے اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوگا۔ یہ اقامت دین کے موضوع پر اب یہاں پر آخر میں جب یہ مضمون ختم ہو رہا ہے، گویا کہ وہ بات نکھر کر پھر آ گئی کہ مراد کیا ہے؟ بغاوت کو ختم کرنا۔ الذین یبغون فی الارض، زمین میں جو بغاوت کیے ہوئے ہیں، سرکشی کیے ہوئے ہیں، ان کا کام یہ تھا اللہ کے حکم کے آگے سر جھکائیں، اللہ کی شریعت کو نافذ کریں۔ ہاں جہاں اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، اس کے رسول کا کوئی حکم نہیں ہے، وہاں باہمی مشورے سے جو چاہیں فیصلہ کر لیں، وہ امر و ہم ہے۔ لیکن جہاں اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کا کوئی حکم ہے، وہ امر و ہم نہیں رہا، وہ امر اللہ ہے۔ امر و ہم شورا بینہم، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا واضح حکم نہیں ہے وہ امر و ہم ہے، اس کو باہمی مشورے سے طے کرو۔ اور جہاں اللہ کا حکم آ گیا ہے، اللہ کے رسول کا کوئی فرمان موجود ہے، وہ امر و ہم اب نہیں رہا، وہ امر اللہ ہے۔ وہاں وہ بات آ جائے گی سورہ آل عمران میں آئی ہے، وہ یہ کہتے ہیں یقولون هل لنا من الامر من شيء قل ان الامر كله بيد الله، نبی ان سے کہہ دیجئے یہ امر اور اختیار کل کا کل اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو امر اللہ میں بے چون و چرا اطاعت، امر و ہم جہاں آزادی اللہ نے دی ہے وہاں باہمی مشورہ، یہ ہے وہ نظام دین۔ یہ نظام قائم ہو جائے گا تو یہ اقامت دین ہے، اور یہ اقامت دین نہیں ہے، کوئی اور اپنی حاکمیت کا نظام چلا رہا ہے، یہ بغاوت فی الارض ہے۔ اور اقامت دین کے داعیوں کو انہی سے تو پنجہ آزمائی کرنی ہے، اور یہ پنجہ آزمائی بدھ مت کے بھکشو نہیں کر سکتے، عیسائی راہب نہیں کر سکتے۔ اس پنجہ آزمائی کے لیے یہ صفات پیدا کرنی ہوں گی۔ وہ صفات پھر میں صرف آیات تلاوت کر رہا ہوں، اب ان کو ذرا اس طرح سنیے اور پڑھیے کہ یہ آپ کے دل کے اوپر، آپ کے احساسات کے اندر جذب ہوتی چلی جائیں، آپ کے دل پر اس کا نزول ہو، جیسے کہ اقبال نے کہا ہے محاورتاً کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون
والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینهم ومما رزقناهم ينفقون والذین اذا اصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سیئة سیئة مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فاولئك ما عليهم من سبيل انما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الارض بغير الحق اولئک لهم عذاب علیم. یہی ہیں وہ لوگ کہ جن کے لیے عذاب علیم ہے. اب یہ چند آیات چھوڑ کر یہ آیت 42 ختم ہوئی ہے بلکہ 43 اور یہ دو آیات اور ہیں جو ایک چھوٹی چٹ پر آپ کے پاس ہیں. چونکہ میری تو بڑی خوشی کا معاملہ ہوتا اگر اس پوری سورت کا میں یہاں درس دیتا، لیکن وہ اس طرح سے ممکن نہیں ہے. آئندہ تو اب ہمیں ایک سورت مکمل پڑھنی ہے، چاہے وہ 3 میں یا 4 جو بھی مہینوں میں ختم ہو. وہ سورہ حدید ہمارا آخری درس ہے اس منتخب نصاب کا. لیکن اس سورہ مبارکہ کی یہ آیات کہ یہ سب کچھ سن کر، یہ سب کچھ پڑھ کر، اس سے پہلے ان آیات کا درس بھی ہو چکا، ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فی بھی آ چکا، وہ بھی آ چکا فلذلک فادع واستقم کما امرت ولا تتبع اهواهم وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب وامرت لأعدل بینکم. یہ سارا سننے کے بعد آج کے درس کے بعد بھی اگر ٹس سے مس نہ ہو، عمل کے لیے آمادگی نہ ہو، انسان عزم مصمم نہ کرے، کوئی قدم اٹھانے کا فیصلہ نہ کرے، تو پھر جو کیفیت ہوگی ذرا اس کے لیے اس وقت جو ہے ان دو آیات کا ترجمہ اور سن لیجئے. استجیبوا لربکم، لبیک کہو اپنے رب کی پکار پر، من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ، اس سے پہلے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس دن کو کوئی بھی پھر لوٹانے والا نہیں ہوگا. یہ دن جو ہے ہمارے لیے انڈیویجولی ہماری موت کا دن ہے، اس لیے کہ حدیث میں لفظ آیا ہے من مات فقط قامت قیامتہ، جو مر گیا اس کی قیامت تو ہو گئی. اب باقیوں کی قیامت ہوتی رہے گی، ہماری قیامت تو آ گئی ہماری موت کے ساتھ. جب وہ قیامت صغریٰ آئے گی اسے بھی کوئی لوٹانے والا نہیں. جیسے سورہ منافقون میں ہم پڑھائے ہیں وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون. جب وہ وقت معین آ جائے گا پھر ایک لحظے کے لیے اسے ٹالا نہ جائے گا. اور اس پورے عالم کی بھی ایک موت ہے اور وہ ہے قیامت. جب وہ گھڑی آ جائے گی اس گھڑی کا بھی کوئی ٹالنے والا نہیں. تو اس سے پہلے کہ وہ وقت آئے استجیبوا لربکم من قبل ان یاتی یوم لا مرد لہ من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ، نہ اس دن تمہارے لیے کوئی ٹھکانہ ہوگا، کوئی جائے پناہ نہ ہوگی، کہیں سر نہ چھپا سکو گے، کہیں بھاگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنی جان نہ بچا سکو گے. وما لکم من نکیر، اور کوئی نہیں ہوگا جو تمہاری طرف سے پوچھنے والا ہو. ہوتا ہے نا کبھی کہ کوئی شخص جو ہے پولیس پکڑ کر لے گئی اور آپ کسی اپنے محلے کے چودھری کو لے گئے، یہ بھائی کیوں پکڑا گیا ہے میرے فلاں شخص کو، کیا بات ہے؟ وہاں کوئی پوچھ تاچھ کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی نکیر کرنے والا نہیں ہوگا، کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ پوچھ بھی سکے. تو لا ملجا منکم من اللہ ہے، نہ تو تمہارے لیے ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر فإن اعرضوا. اب خطاب ہو رہا ہے حضور سے. یہ خطاب کن سے تھا؟ یہ جمع کے صیغے سے تھا. اب خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ واحد کے صیغے سے، محمد الرسول اللہ سے. وہ داعی جس کے بارے میں فرمایا گیا ہے وہ آیت میں سنا چکا ہوں، آیت نمبر 14-15 فلذلک فادع واستقم کما امرت. اے نبی آپ اس کی دعوت دیتے رہیے، ڈٹے رہیے جیسے کہ آپ کو حکم ہوا ہے. چاہے آپ کی یہ دعوت ڈیف ایئرز پر جائے اور ٹکرا کر آ جائے، آپ کو یہ دعوت دیتے رہنا ہے. لوگ بہرے ہو گئے ہوں، کوئی آپ کی بات سننے کو تیار نہ ہو، آپ کو اپنا فرض ادا کرتے رہنا ہے. اب یہاں انہی سے خطاب ہو رہا ہے فإن اعرضوا، اے نبی اگر یہ پھر بھی اعراض کریں، پیٹھ موڑ لیں، کنی کترا جائیں، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا. آپ ان کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، آپ ان کی طرف سے جواب دہ نہیں ہیں. ہر ایک کو اپنا جواب دینا ہے. آپ کا کام تھا کہ آپ پکارتے، آپ نے پکارا. یہی سورہ فرقان کے آخر میں آیا تھا کہ یہ لولا دعاؤکم، اگر تمہیں پکارنا نہ ہوتا، ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما. تمہیں پکارنا تھا، حجت قائم کرنی تھی، میں نے وہ حجت قائم کر دی ہے. اب جس نے انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہی وہ کرے گا. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ. اگر یہ روگردانی کرتے ہیں، کندھی کتراتے ہیں، پیٹھ موڑ لیتے ہیں، تو اے نبی ہم نے آپ کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا، نگران بنا کر نہیں بھیجا. ان کے بارے میں آپ سے سوال نہیں ہوگا،
آپ کے ذمے نہیں ہے سوائے پہنچا دینے کے، بلاغ، ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے آپ کے ذمے مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، انسان کا حال تو یہی ہے جب ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، کوئی نعمت دیتے ہیں، دولت دیتے ہیں، عزت دیتے ہیں، تو یہ فرح بہا، خوشی سے یہ اپنے آپے میں نہیں سماتا، یہ اترانے لگتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، گھمنڈ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور جب ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کبھی ان کے اوپر کوئی تکلیف آ جاتی ہے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، تو انسان انتہائی ناشکرا بن جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ہم نے تو کبھی اچھے دن دیکھے ہی نہیں، ہم پہ تو اللہ نے کبھی کوئی فضل کیا ہی نہیں۔ آپ غور کریں گے یہ آخری الفاظ کہاں جا کر جڑے ہیں؟ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ اس ذہنیت کے برعکس ذہنیت ہے۔ جب دنیا کی چیزوں ہی کی قدر ہو ہمارے دلوں میں تو کوئی شے مل گئی تو اترائیں گے، نہیں ملی یا چھن گئی تو ہمت جواب دے جائے گی، کمر ٹوٹ کر رہ جائے گی، انسان کے اوپر ناشکرے پن کی کیفیت جو ہے وہ غالب آ جائے گی۔ جب ان چیزوں کے ساتھ کوئی دلی تعلق نہیں رہے گا تو کوئی آیا ہو اس پر فرحت نہیں ہوگی، کوئی چیز چلی جائے اس پر رنج نہیں ہوگا۔ یہ ہے سورہ حدید کا وہ مضمون، لِكَيْ لَا تَعْصَوْا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، اے مسلمانوں جو چیز تمہارے ہاتھ سے جاتی رہے اس پر افسوس نہ کیا کرو، جو ہم کبھی دے دیا کریں اس پر اترایا نہ کرو۔ یہ دونوں چیزیں امتحان کے لیے ہیں، امتحان برابر ہے اس میں حالت میں بھی اس حالت میں بھی۔ تو یہ در حقیقت اس کے ساتھ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، یہ اس کے برعکس کیفیت پر آج کا ہمارا درس ختم ہو رہا ہے۔ وَإِنَّا، انسان کا حال کیا ہے؟ اِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ زیادہ سے زیادہ 5 منٹ اور لگیں گے، یہ افراتفری نہ کیجئے، اطمینان سے بیٹھیے، پھر دعا مانگ کر اٹھیں گے۔ مجھے یقین یہ حاصل ہے، ہم لاکھ کوششیں کریں دین کے لیے، ان کی کامیابی ہرگز نہیں ہوگی جب تک کہ طبقہ علماء اس کے لیے حرکت میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ دینی قیادت ہمارے عوام کی بہرحال انہی کے ہاتھ میں ہے۔ یہ لوگ اپنے اس کام کی اہمیت کو سمجھیں، اپنے اختلافات کے دائرے کو تنگ کریں، فروعات میں جو اختلافات ہیں انہیں ذرا پس پش ڈال کر، اور اس جد و جہد کے اندر جو ہے اپنے ہاتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اگر آگے بڑھیں گے تو کام ہو سکے گا۔ لہذا یہ میں استدعا کر رہا ہوں، جو بھی یہاں پر اس وقت 1500 آدمی موجود ہیں، وہ اگر یہ کر لیں تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ ہر شخص 10 20 یا ویسے تو 100 کا ہے پیکٹ جو باہر بندہ ہوا ہے، لیکن 50 آپ لینا چاہتے لے لیجئے، لیکن ہر شخص یہ طے کر لے کہ میرے آس پاس جو بھی علماء ہیں ان کو میں یہ پہنچا دوں گا، اور بھی جو لوگ دین کا ملت کا درد رکھنے والے ہیں۔ ہم کس ہلاکت کے مقام تک پہنچے ہوئے ہیں، میں اس وقت آپ کا وقت نہیں لینا چاہتا۔ وہ جو جنگ ہو رہی تھی ابھی سرحد سے پار، وہ جنگ اب ہمارے پشاور تک پہنچ چکی ہے۔ جو دھماکے وہاں ہو رہے ہیں وہ آپ پڑھ رہے ہیں کہ وہاں پر وہ خوفناک قسم کے دھماکوں کا آغاز ہو چکا ہے۔ جو یہاں کا کیوس ہے ہمارے ملک کا، میں یہ 3 مہینے پہلے میثاق میں لکھ چکا ہوں کہ 69-70 والے حالات اس ملک میں فوراً ہو جائیں گے جیسے ہی مارشاء اللہ اٹھے گا، اور اس کے آثار سامنے آ گئے۔ جو کیفیت اس وقت ہے، پولرائزیشن ہو رہی ہے بالکل نئے سرے سے، اور وہ جو رائٹ اینڈ لیفٹ کی پولرائزیشن بھی ہے اور ریجنل پولرائزیشن بھی ہے، یہ ساری محاذ آرائیاں پوری شدت سے جو 69-70 میں ہوئی تھی اس کا نتیجہ نکلا تھا 71 میں کہ ملک 2 لخت ہوا۔ اب ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں بچائے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، جد و جہد کرنی ہوگی، کھڑے ہونا ہوگا، وقت کی پکار کو سننا ہوگا، اس پر لبیک کہنی ہوگی۔ تو میں نے اس سلسلے میں جو بھی غور کیا ہے، سوچا ہے، حالات کی جو سنگینی نظر آئی ہے اس مقدمے میں، تو وہ بات پوری آ گئی ہے۔ باقی یہ کہ سلسلے وار میں لکھ رہا ہوں، آپ ان کو پڑھیے، یہ بھی میری استدعا ہے کہ ان کو سلسلے وار پڑھتے رہیے، ان کو محفوظ کرتے جائیے، میثاق جو آ رہا ہے اس کو بھی ذریعہ بنائیے، خود اس کے مطالعے کا بھی اور دوسرے تک پہنچانے کا بھی۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگر اس ملک کے لیے کوئی خیر ابھی منظور ہے تو ہماری اس کوشش کو کوئی کامیابی عطا فرمائے اور لوگ کچھ جاگیں، ہوش میں آئیں، تو یہ ہمارا ملی قومی سطح پر اس وقت اہم ترین کام ہے۔ اس کی میں خاص طور پر آپ حضرات سے استدعا کر رہا ہوں۔ اب دعا مانگ لیجئے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہم صل علی محمد عبدک و نبیک و رسولک وبارک وسلم علیہ وصلی وسلم وبارک علی جمیع الانبیاء والمرسلین وعلی ملائکتک المقربین وعلی عبادک الصالحین وعلینا معہم یا ارحم الراحمین۔
اللهم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام اللهم وفقنا ان نقیم دینک المتین اللهم وفقنا ان نستجیب دعوتک اللهم وفقنا ان نجاہد فی سبیلک باموالنا وانفسنا اللهم ارزقنا شہادۃ فی سبیلک اللهم الف بین قلوبنا اللهم اجعلنا عبادک اخوانا اللهم اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.